کہ میں بہت اڈلٹ ہوں، کیونکہ اگر میں اڈلٹ کانٹینٹ نکال رہا ہوں، جس طرح اکثر ڈی وی ڈیز کے اوپر اور جو نا ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ جو نا پیرنٹل ایڈوائزری ایکسپلیسٹ لیرکس یا 18 کا ٹھپا لگا ہوتا تھا، کیونکہ اس کے اندر کانٹینٹ بڑا اڈلٹ ہوتا تھا، گالی گلوچ زیادہ ہوتی تھی. تو اب یہ جو ینگسٹرز ہیں 13 14 15 سال والے، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں ابیوسو لینگویج یوز کروں گا تو شاید میں آٹومیٹکلی بڑا ہو جاؤں گا، وچ از اے بگ مسکنسیپشن، بیکاز آپ گالیاں نکالنے سے میچور نہیں لگتے. گالیاں نکالنے سے مجھے فیل ہوتا ہے کہ انسان اور امیچور لگتا ہے. گالیاں نکالنے والا مزید لگتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ انٹلیکچولی باتوں کو پیش کرتے ہیں، وہ ریشنلی باتوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. گالی وہ نکالتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، گالی وہ نکالتا ہے جس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، جس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ پھر گالیوں کی طرف ریزورٹ کرتا ہے. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی سچویشن میں اپنا کیس آپ تک پہنچا سکتے ہیں بغیر ابیوسو ہوئے ہوئے، بغیر آپ کو انسلٹ کیے ہوئے. کیونکہ جب معاملہ تو میں پہ آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ختم ہو چکا ہے، آپ کے پاس کوئی یعنی دلیل نہیں رہ گئی، تو آپ نے گالیوں پہ ریزورٹ کر دیا. تو اس لیے اس قسم کا بہیویئر جو ہے اس کو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہوگا. لیٹس ٹیک ون مور کوسچن بفور وی موو آن. اچھا جی، جویریہ ابراہیم کہہ رہی ہیں دس ٹاپک واز مچ نیڈیڈ، پیپل ابیوز سو فریکوینٹلی while talking as if there is no problem in it. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. متیبہ شاہ کا سوال ہے کہ بٹ سر at that time we feel very depressed. I think you are saying کہ جب آپ کو کوئی گالی نکالتا ہو، maybe that's what you mean. تو یہ ظاہر سی بات ہے، لیکن آپ اگر معاف کریں تو یہ آپ کا بڑا پن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو زمین پہ معاف کرو تاکہ عرش والا رب تمہیں معاف کرے. تو دیکھیں جو بندہ بھی آپ کے ساتھ انسلٹ کر رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اور اگر کوئی بندہ کول بننے کے لیے بھی گالیاں نکال رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کون سا کسی کو گالی نکال رہا ہوں، میں تو ویسے ہی ہر ورڈ کو ایڈجیکٹو دینے کے لیے کوئی گالی یوز کرتا ہوں. یعنی a lot of people they basically use cuss words, abusive language as adjectives in a conversation. ٹھیک ہے، اینڈ ان کو لگتا ہے کہ ہم یہ ایڈجیکٹو گندی زبان یوز کر کے نا بڑے کول بن رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے کندھوں پہ نا 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، یہ لکھ رہے ہیں. اور آپ سوچیں کہ ان نوبل فرشتوں کو، ان بزرگ فرشتوں کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ گالیاں لکھیں. تو دے آر ایکچولی رائٹنگ اسٹف ڈاؤن. امیجن کریں آپ گالیاں نکال رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ جی اس نے ابھی یہ کہا، افسوس اس بچے پہ، اب اس نے یہ کہا، اوہ ہو افسوس افسوس، پھر اس نے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر وہ مطلب آپ ان کو گالیاں لکھوا رہے ہیں. دے آر رائٹنگ اسٹف ڈاؤن. اور قیامت کے دن یہ کتاب آپ کو پکڑائی جائے گی کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اور لوگ کہیں گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسی عجیب کتاب ہے، ما لهذا الکتاب، عجیب کتاب ہے یار، کس طرح کی کتاب ہے، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی ایک ایک گندا لفظ جو آپ کے منہ سے نکلا تھا وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. unless you make توبہ، you make repentance and you turn back to Allah subhanahu wa ta'ala، اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، جن کو آپ نے ہرٹ کیا، جن کی آپ نے دل آزاری کی، ان سے معافی مانگیں کہ بھئی سوری میں نے آپ کو کچھ بہت برا بھلا کہہ دیا تو پلیز مجھے معاف کر دیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کی بیک بائٹنگ کی ہے اور آپ نے پیٹ پیچھے کچھ اس کو برا بھلا کہا ہے، گالیاں نکالی ہیں، اب آپ اس کے منہ پہ جا کے اس کو بتائیں کہ میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا. آپ صرف یہ کہہ دیں کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی اور میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہو، پلیز مجھے معاف کر دیں، آئی ڈنٹ مین ٹو سے اٹ، آئی ایم ریئلی سوری، میں آئندہ نہیں کروں گا. بجائے کہ آپ ایک ایک گالی اس کو سنائیں، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے، وہ اور تب جائے آپ پہ، تو پھر مسئلہ اور خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اس سے بچیں انشاءاللہ. اوکے لیٹ می سی ون مور. اینڈ کسی نے ای میل ایڈریس پوچھا تھا، آئی سو دس. تو میرا ای میل ایڈریس ہے raja.zia@gmail.com. آئی تھنک نیچے شاید کہیں ٹکر پہ آپ کو نظر آ جائے. خالد خان کہہ رہے ہیں سلام راجا بھائی، واٹ اباؤٹ مدر ان لاز یوزنگ سچ ابیوسو اینڈ سلینڈرنگ لینگویج اگینسٹ دیئر ڈاٹر ان لاز. جی بالکل، دیکھیں چاہے وہ مدر ان لا یا فادر ان لا یا سسٹر ان لا یا بردر ان لا کوئی بھی ہو، nobody should be allowed to use abusive language. That's what I'm saying. So we should not do that. رفت فیصل کہہ رہی ہیں ہاؤ ٹو ڈیل ود لائرس. یہ ایک اور ٹاپک ہے جی کہ لائرس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. بٹ بہرحال آج چونکہ ابیوسو لینگویج کی بات ہو رہی ہے، اس لیے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم لوگ اسٹک کریں گے. اوکے آلرائٹ. اور یہ ایک مجھے کچھ یہاں پہ کامنٹس نظر آ رہے ہیں. اصل میں نا آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کئی یوٹیوبرز بھی جو ہیں وہ بھی بہت گالیاں نکال رہے ہیں. مطلب یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا کہ اگر آپ نے کسی کو روسٹ کرنا ہے آپ اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں. آپ نے ویڈیو بنانا ہے، آپ نے پاپولر ہونا ہے، آپ گندی سے گندی زبان استعمال کریں اف یو وانٹ ٹو گیٹ پاپولر. اینڈ آئی تھنک سبحان اللہ، دنیا میں تو تم لائکس لے لو گے، دنیا میں تو آپ کو شیئرز مل جائیں گے، دنیا میں تو لوگوں کو تھوڑی سی ہنسی آ جائے گی، لیکن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے، اور مر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے.
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ میں کفر کر سکتے ہو جب تم مرے ہوئے تھے, اللہ نے تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں موت آئے گی, پھر تم زندہ کیے جاؤ گے, اور لوٹ کر تم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. ہم کہتے ہیں نا جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ آیا بھی اللہ کی طرف سے تھا اور جا بھی اللہ کے پاس ہے. تو کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم نے پیش نہیں ہونا؟ یقیناً پیش ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے گا. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جو بھی ہم لوگ گندی زبان استعمال کرتے ہیں نا, یہ نہ سمجھیں کہ وہ اسٹینڈ الون ہوتی ہے. آپ کو چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں, آپ کو بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو مائیں دیکھ رہی ہیں, بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, ہر طرح کا بندہ آپ کو ویو کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اور آپ سوچیں کہ ہر کسی کی لائف میں آپ کتنی گندگی کریٹ کر رہے ہیں. آپ کی جو فاؤل لینگویج ہے, کتنے لوگوں کا آپ اخلاق خراب کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو آپ غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں. اور یاد رکھیں, جو بندہ بھی کسی بھی کام کو پروپیگیٹ کرتا ہے, جو بھی اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں, یا تو اس کو پازیٹیو اجر ملے گا یا نیگیٹو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ قابیل جو ہے نا, آدم علیہ السلام کا بیٹا, جس نے حابیل کو مار دیا تھا اپنے بھائی کو, آپ نے فرمایا کیونکہ وہ فرسٹ مرڈر ہوا تھا, تو اس کے بعد جتنے بھی مرڈرز ہوں گے, قابیل نے جو حابیل کو مرڈر کیا, اس کے بعد اب جتنے مرڈر ہوں گے, ان سب کا کچھ نہ کچھ گناہ جو ہے نا وہ قابیل کے اکاؤنٹ میں بھی جائے گا. کیوں؟ بیکاز ہی اسٹارٹڈ اٹ آل. اب اگر آپ یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں گالیاں نکالنے والا, اپنے اسکول میں, اپنی کالج میں, یونیورسٹی میں, یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, کہیں پہ بھی آپ اگر یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ جی گالیاں نکالنا, گندی باتیں کرنا یہ بڑا کول ہے, جو آپ کو فالو کرے گا, جو آپ کو فالو کرے گا, جو آپ کو لائک کرے گا, جو آپ کی ویڈیو شیئر کرے گا, سب کا گناہ آپ کے سر پہ پڑے گا. اور قیامت کے دن وہی حال ہوگا جو میں نے آپ کو دکھایا, کہ انسان کے نا گناہ بھرے ہوں گے, کیونکہ اس نے اتنا زیادہ گناہ پروپیگیٹ کیا ہے, اتنا گناہ پروپیگیٹ کیا ہے کہ ناؤ دیر از نو ٹرننگ بیک. سو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جب بھی ہم لوگ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں, ہمارے منہ سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں, اسپیشلی جب ہم لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈالتے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ چیز جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. کوئی بندہ آپ کو پتہ بھی نہیں, آپ رات کو سو رہے ہیں اور گناہ کما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس سے نیگیٹولی اثر لے رہا ہے. سو دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس, اینڈ آئی تھنک اس کے بارے میں ہمیں اس کو بالکل بھی لائٹلی لینا چاہیے. اچھا, میں کچھ آپ کے سامنے اور باتیں بھی یہاں پہ ذکر کروں. رمضان کے روزوں کی جہاں بات آتی ہے, تو اگر آپ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں, جو کتنی بڑی عبادت ہے, لیکن اس روزے کی حالت میں بھی اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے, لوگوں کو گالیاں دینے سے پرہیز نہیں کرتے, تو آپ کا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یعنی آپ سوچیں, رمضان کا بابرکت مہینہ, روزہ رکھنا جو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے, اس عمل کو کرتے ہوئے بھی, عبادت کے حالت کے اندر بھی کوئی اگر انسان گالیاں نکالتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم روزہ رکھ کے بھی اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, لوگوں کو برا بھلا کہنے سے نہیں روک سکتے, لوگوں کو گالیاں نکالنے سے نہیں روک سکتے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم فاقے کرو. خود سوچ لیں کتنا سیریس معاملہ ہے. بلکہ میں ایک سٹیپ اور آگے چلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کعبہ کے پاس گیا اور کہا, کعبہ تیری بڑی عزت ہے, تیرا بڑا مقام ہے, تیرا بڑا مرتبہ ہے, لیکن اے کعبہ, خدا کی قسم تیرا مقام اور مرتبہ ایک مومن کی جان سے زیادہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ کعبہ کو اگر کوئی بندہ گالیاں نکالے, کعبہ کی کوئی بے حرمتی کرے, کعبہ کے بارے میں کوئی توہین آمیز باتیں کرے, ہمارا خون کتنا ابلے گا اس کے اوپر, کتنا بلڈ بوائل کرے گا ہمارا. لیکن آئے دن آج ماؤں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, بیٹیوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, بہنوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, بھائیوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, باپوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, اور ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. صبح شام ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے فیملی ممبرز کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. مجال ہے کہ ہم اس میں کسی کو روک لیں کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں, گندی بات نہ کریں, اگلے کو انسلٹ نہ کریں. بلکہ ہم فیل کرتے ہیں اگر ہمارا وہ کوئی ریلیٹو ہمارا مخالف ہے, اور جہاں پر ہم نے اس کو اپنا مخالف سمجھا ہے, تو ہم بڑا اچھا فیل کرتے ہیں کہ نہیں بڑا صحیح ہوا اس کو گالیاں نکالی, بلکہ دو چار اور سناؤ اس کو. کعبہ کی حرمت سے زیادہ حرمت نہ ایک مسلمان کی ہے, ایک مومن کی ہے. لیکن کعبہ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو ہم برداشت نہ کریں, لیکن مومنوں کے اوپر ہم صبح شام برداشت کر رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے جس میں, اور عجیب دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اصل جو چیز ہے جہاں پہ فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ایک ماحول ہی ایسا پیدا کرنا ہے جہاں پہ گھروں کے اندر یہ ابیوسو لینگویج نہ ہو. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ماں باپ سے سٹارٹ ہوتی ہے, ہسبینڈ وائف سے سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی بچہ بھی آج گالیاں نکالتا ہے فار ایگزامپل, تو اس کے پیچھے یہ نہیں کہ وہ ایک دن صبح اٹھا اور اس کو خیال آیا کہ جی مجھے گالیاں نکالنی چاہیے, مجھے اپنی ووکیبلری امپروو کرنی چاہیے. وہ بازار گیا, ایک ڈکشنری لے کے آیا گالیوں کی, اس نے صبح شام بیٹھ کے رٹے لگائے گالیوں کے, اور پھر اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دی. ایسا نہیں ہوتا. لوگ گالیاں کیسے سیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ گالیاں پہلے سنتے ہیں, اور وہ گالیوں کو کسی کانٹیکسٹ میں سنتے ہیں کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ یوں بیہیویئر کرے اس کو یہ گالی دو, جب کوئی یہ کرے تو اس کو یہ گالی دو. اور گالیوں کے ساتھ ساتھ انسلٹس بھی ہوتی ہیں.
کہ تمہیں موت آ جائے، تم مر جاؤ وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی انسلٹنگ لینگویج بھی استعمال ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر. تو یہ جو گالیاں ہیں نا، یہ کوئی بندہ بازار جا کے ڈکشنری لے کے نہیں گالیاں سیکھتا، یہ گھروں سے سیکھتے ہیں. سب سے پہلے انسان اپنے گھر سے، اپنے والدین سے سیکھتا ہے. تو اگر والدین گھر میں گالیاں نکالتے ہیں تو بچے پک اپ نہیں کریں گے. پھر بچہ اپنے اسکول سے سیکھتا ہے، اسکول میں اس کی کمپنی کیسی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے، خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے خلیل کے دین پہ ہوتا ہے، یعنی ایک کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کے دین کے اوپر ہوتا ہے. اگر وہ ایک اچھا مسلمان ہے یہ بھی اچھا ہوگا، اگر یہ اچھا نہیں ہے تو وہ بھی اچھا نہیں ہوگا. تو پھر وہ اپنے اسکول سے سیکھتا ہے، پھر وہ گلی محلے سے سیکھتا ہے. اور اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، آپ بازار میں جاتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کیوں بچپن میں روکتے تھے بیٹا بازار میں زیادہ مت جایا کرو، کیونکہ بازار میں بازاری لینگویج استعمال ہوتی ہے. ہر بندہ چلتے پھرتے یہاں سے آپ، اگر آپ، میں یہاں پہ ابھی اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، ابھی آپ یہاں سے پنڈی چلے جائیں اور راجہ بازار میں گھومنا شروع کر دیں آپ، یا آپ جو ہے نا سلطان کے کھوج چلے جائیں، یا کھٹا مارکیٹ یہاں چلے جائیں، یا کسی بھی اس طرح کے بازار میں چلے جائیں، گوال منڈی چلے جائیں، وہاں دیکھیں ذرا، صرف گاڑی میں روک کے نا گاڑی کا شیشہ ذرا نیچے کر کے کان باہر نکالیں اور سنیں وہ جو آوازیں آپ کو آئیں گی. کیونکہ بازار نا بھرا بازار ہے اور رش بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ نا لوگ ایک دوسرے کو بلانے کے لیے بھی نا گالی دے کے بلا رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی انوائرمنٹ جب ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ چیزیں پک اپ کرتے ہیں. اور بچہ جو چھوٹی عمر میں ہوتا ہے 7 سال کا، 8-9 سال کا، وہ چیزیں پک اپ کرتا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم لوگ نا ویڈیو گیم آرکیڈ میں جاتے تھے، جہاں ویڈیو گیمز کھیلتے تھے نا، تو وہاں پہ ایسے ایک شاپ ہوتی تھی جہاں پہ وہ جو بگ گیمنگ کنسولز ہوتے تھے. اچھا ان جگہوں پہ یقین کریں میری زندگی میں نے اتنی ووکیبلری میری یعنی امپروو تو نہیں کہوں گا، ڈاؤن ہل نہیں گئی جتنی وہاں گئی ہے. کیونکہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے بچے ہیں لٹرلی لائک 7, 8, 9, 10 سال کے، دنیا جہان کی گالی جو انہوں نے نکال دی ہو، اور میں وہاں کھڑا ہوا معصوم سا بچہ تھا اس ٹائم پہ، سن رہا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے کانوں میں چیزیں پڑ رہی ہوتی تھی. اینڈ سو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ووکیبلری بنتی ہے. اینڈ دین آپ کو جب آپ تھوڑے سے ٹین ایجر ہوتے ہو، پھر آپ کہتے ہو ذرا میں بھی ذرا بڑا بڑا سا فیل کروں، پھر آپ لوگوں کے سامنے گالیاں نکالنا شروع کرتے ہو. سو اسٹارٹ کہاں پہ ہوتا ہے، آغاز کہاں پہ ہوتا ہے، آغاز گھر کے اندر ہوتا ہے. سو سب سے پہلا جو گراؤنڈ رول بنانا پڑے گا وہ تب ہوگا جب آپ شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تب. یعنی بفور یو تھنک اباؤٹ ریزنگ یور چلڈرن، دا فرسٹ اسٹیپ از سلیکٹ دا رائٹ اسپاؤس. جب آپ صحیح اسپاؤس کا انتخاب کریں گے تو آپ اس میں یہ کوالٹی دیکھیں گے کہ جی کیا اس کا اخلاق اچھا ہے، یعنی یہ چیزیں کہ جی اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، یا وہ اسٹیٹس والا ہے یا نہیں ہے، یا وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں سیکنڈری ہیں. یا اس کا حسن و جمال جو ہے، یہ چیزیں سیکنڈری ہیں. پرائمری چیز کیا ہے، اس کا کیا وہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے. پہلا سوال تو یہ نا، کیا ہم کسی انسان سے شادی کر رہے ہیں، کسی جانور سے شادی کر رہے ہیں؟ کیا وہ بندہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا وہ بہت غصے کا تیز ہے؟ کیا وہ بہت ابیوسو ہے؟ کیا وہ فزیکل وائلنس پہ آ جاتا ہے؟ یعنی کچھ چیزیں آپ کو بیسک دیکھنی. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسٹرکشن یہ دی ہے کہ سب سے پہلے اس کا دین دیکھو.